دعوت بلا تخیر دعوت خطاب دے رہے ہیں مجاہد اہل سنت سرمایہ اہل سنت عاشق رسول میری مراد جناب محترم عزت مآب جناب محمد عبید اللہ شیال صاحب ایڈوائزر محتسب پنجاب ضلع چھنگ تشریف لے کے اپنے بیانات سنت و مستفید فرماؤں گے حضرت استقبال کر لو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر بول بولو میرے ویر نعرہ تکبیر عبادنا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما عبادنا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین وثقلین محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من العرب ومن العجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم مکرم مشائخ عظام علماء کرام نعت خوان حضرات حفاظ حضرات اور خواتین و حضرات ہم سب انتہائی خوشبخت ہیں اور ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم ایک ایسی مجلس میں موجود ہیں کہ جو ہم ہی نہیں منا رہے ہم تو ایک سنت ادا کر رہے ہیں پچھلے 1400 سال سے زیادہ عرصے سے یہ تو اللہ نے خود ایسی مجلس برپا کی تھی جب آمنہ کا لال آغوش آمنہ میں آیا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بڑی طویل حدیث ہے انہوں نے وہ منظر پیش کیا ہے کہ جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آغوش آمنہ میں آئے تو حضرت سیدہ آمنہ علیہ السلام کا جو حجرہ پاک تھا اس کی کیا شان ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے اپنے نور سے منور فرمایا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ مائدہ فرماتی ہیں کہ رات کے پچھلے پہر طلوع سحر سے کچھ دیر پہلے میں نے دیکھا کہ سرزمین بطحا منور ہو گئی اور میں حیران ہوئی کہ یہ اتنی روشنی کہاں سے آ گئی نہ تو اس وقت چاند 12 ربیع الاول تھی نا اور کچھ کہتے ہیں 2 ربیع الاول تھی کچھ کہتے ہیں 9 ربیع الاول تھی تو پیدائش میں مورخین نے تھوڑا کیا ہے لیکن اکثریت کا اتفاق یہی ہے کہ 12 لوگ اور 12 بھی ہو تو رات کے پچھلے پہر پھر اس کی چاندنی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے ظاہر بھی اس نور کو اس وقت کرنا تھا جب دنیا میں اندھیرا چھایا ہوا
حضرت عیسیٰ ابن مریم مقدس کے بطن اقدس سے پیدا ہونے کے بعد 550 سے زیادہ عرصہ کا گزر چکا تھا، اور جناب عیسیٰ ابن مریم جو ہیں ان کو آسمان پر اٹھائے ہوئے 500 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ کہ 500 سال کا یہ دور جو درمیان ہے، جسے دور فترت کہتے ہیں، اس میں اندھیری رات تھی دنیا میں چھائی ہوئی۔ کفر کا اندھیرا تھا، شرک کا اندھیرا تھا، جہالت کا اندھیرا تھا، دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، ہر قسم کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ جیسے ابھی سیدی صاحب نے آپ کو بتایا تھا کہ اپنے ہاتھ سے لوگ، یعنی عقل پہ اتنا اندھیرا تھا کہ اپنے ہاتھ سے اس بچی کو دفن کر رہا ہے شخص جو اس کے لیے گڑھا کھودنے والا جو ہے اس کی گرد جھاڑ رہی ہے اپنے ہاتھ سے۔ اتنے اندھیروں میں یہ جہالت کی تاریک رات جو ہے وہ آخر ختم ہوئی جناب عیسیٰ ابن مریم کے دنیا سے اٹھائے جانے کے 500 سال بعد، اور رات اندھیری تھی، بھٹکتا پھر رہا تھا کارواں دفعتاً دبکا نکل کر آفتاب زندگی۔ تو وہ رات جو ہے وہ ختم ہوئی، اور جناب حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کہتی ہیں کہ میں اس نور کی طرف چل پڑی، اس روشنی کا منبع کون سا ہے؟ تو وہ جب آگے بڑھتی ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ کا دار السلام جو ہے اس کے سامنے سیدہ آمنہ کا جو گھر ہے، جو پاک گھر ہے سیدہ آمنہ کا، اس میں سے یہ نور پھوٹ رہا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ سیدہ آمنہ کے گھر کی جو دیوار کی منڈیر تھی، اور وہ کمرہ جہاں یہ نور پاک جو ہے ظہور پذیر ہوا، اس کی جو چھت تھی اس پہ زمردی چونچوں والے پرندے بیٹھے تھے جن کی یاقوتی پر تھے، ان کی چونچوں سے بھی روشنی نمودار ہو رہی تھی اور پروں سے بھی روشنی، اور روشنی اتنی تھی کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ کہتی ہیں، یعنی سیدہ آمنہ کو الگ کہتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نے اس روشنی، وہ اتنی روشنی تھی کہ میں نے خود کسریٰ شاہ ایران اور قیصر روم کا محل اس روشنی میں دیکھا۔ اور یہ اس انداز میں آغوش آمنہ میں جناب رسالت مآب تشریف لائے، اور جناب آمنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا اہتمام فرمایا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے جسم اقدس سے نور جو ہے یہ ظہور پذیر ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اطمینان کے لیے ہر فرشتوں کی جماعتیں قطاریں اتاری، اور مجھے بہشت سے لا کے مشروب جو ہے پلائے گئے جس سے میرے دل کو تسکین ہوئی، اور میں نے جب دیکھا کہ یہ میرا نور میرے وجود سے الگ ہوا ہے، تو اتنے میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ مائدہ اور عثمان ابن حارث کی والدہ یہ وہاں پہنچ گئی، اور انہوں نے دیکھا کہ حضور سجدے میں گرے ہوئے۔ تو آپ کہیں گے کہ جی وہ تو ابھی پیدا ہوئے تو سجدے میں کیسے گر گئے؟ تو یہ کوئی مشکل کام نہیں، یہ وہ پیدا ہوا ہے جس کے لیے سارا جہان پیدا کیا گیا۔ اور حضرت عیسیٰ ابن مریم اگر پنگھوڑے میں، یعنی 1 دن کی عمر میں پنگھوڑے میں اپنی نبوت کا اعلان کر سکتے ہیں، اور اگر پنگھوڑے میں اپنی والدہ مائدہ کی عصمت کی اور پاک دامنی کی گواہی دے سکتے ہیں، اور پنگھوڑے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے نبی بھی بنایا ہے، مبارک بھی بنایا ہے، یہ باتیں عیسیٰ ابن مریم کر سکتے ہیں، تو وہ عیسیٰ ابن مریم جن کی اپنی استدعا پہ، جن کی اپنی یہ خواہش تھی کہ اے اللہ مجھے تو نے اتنی شان عطا کی ہے، لیکن اس پوری شان کے باوجود میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تیرے اس نبی کی امت کی خدمت کروں جس نبی سے تمام انبیاء سے تو نے یہ عہد لیا تھا کہ جب وہ آئے گا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تمہیں اس پہ ایمان لانا ہوگا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تجھے اس کی امداد کرنی ہوگی۔ تو جناب آمنہ
اور انہوں نے دیکھا حضرت عبدالرحمن ابن عوف کی والدہ مائدہ نے اور بہت سی، جناب آمنہ فرماتی ہیں کہ بہت سی اور خواتین آ گئیں جو بڑی خوبصورت تھی، اور بڑی ان کے آنے سے میرا گھر مہک اٹھا، اور وہ مجھے ساتھ مبارک دے رہی تھی کہ اے سیدہ آمنہ، تو نے اس کو جنم دیا ہے کہ جس کے لیے کائنات بنائی گئی ہے۔ اس وقت جو منظر تھا، یہ ساری باتیں آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ سیدہ آمنہ کے گھر کو فرشتوں کے کمکموں سے کس نے روشن کیا؟ اللہ نے۔ تو اگر ہم اپنے گھروں کو کمکموں سے روشن کرتے ہیں، اور اگر ہم یہ لائٹنگ وغیرہ کرتے ہیں، تو پھر اس میں کیا قباحت ہے؟ بلکہ پچھلے دنوں میرے علم میں آیا کہ ایک فاضل دیوبند عالم ہیں بڑے مشہور، تو انہوں نے فیس بک پہ یہ بات لکھی کہ میں یہ جو بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ میرے دوستوں کو پسند نہ آئے، لیکن وہ کہتے ہیں انہوں نے یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، اتنی دور کی بات نہیں ہے، میں ان کا نام نہیں لیتا، اگر نام لوں تو آپ میں سے ہر ایک آدمی ان سے واقف ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بے شک میرے کچھ دوست اس بات کو اچھا نہ سمجھیں، لیکن برملا میں یہ کہتا ہوں کہ جب اللہ نے اپنے محبوب کا میلاد منایا، تو پھر ہمیں امتیوں کو اور اس محبوب کے غلاموں کو میلاد منانے میں کیا آ رہا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، جشن عید میلاد النبی۔ تو انہوں نے دلیل یہ دی کہ اللہ تعالیٰ نے اس خود بنایا، وہ جیسے ایک ہمارے نعت خان کہہ رہے تھے کہ بنا کے خود کہا کہ کیا خوب ہے، یعنی یہ بھی وہ حسان ابن ثابت کا وہی، یعنی وہ ترجمہ کر رہے تھے کہ وَآسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدُ النِّسَاءُ، کہ اے میرے محبوب، تیرے جیسا حسین کسی آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں، اور تیرا جیسا جمیل کسی ہوا کے بیٹی نے آج تک دینا ہی نہیں۔ خلقتا مبرأ من کل عیب، تو ہر عیب سے یوں پاک پیدا کیا گیا ہے کأنک قد خلقتا کما تشاء، ایسے لگتا ہے کہ تجھ کو پیدا کرنے والے نے تو اسے پوچھ کے تجھے تکلیف دی۔ تو انہوں نے کہا کہ جب اللہ نے اتنی خوشی منائی خود اس نور کو پیدا کرنے والے دن اور اس سال، جو وہ کہتے ہیں کہ جس سال آغوش آمنہ میں یہ ہمارے سرور کونین، یہ سردار دو جہاں، یہ سید بحربر، یہ ہمارے یہ سید الثقلین جب آغوش آمنہ میں آئے جس سال، اس سال دنیا کی ہر ماں نے بچے کو جنم دیا، بیٹے کو جنم دیا۔ اللہ نے اتنی خوشی منائی کہ پورا سال ماں کو بیٹے عطا کیے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ جو ہر سال یہ محفل جو مناتے ہیں وہ کتنے خوش قسمت ہیں، جو اہتمام کرتے ہیں وہ کتنے خوش قسمت ہیں، اور جو لوگ سنتے ہیں وہ کتنے خوش قسمت ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جو نہیں آتے وہ بڑے ان کی قسمت میں بڑا فرق ہے، ان کی قسمت اچھی نہیں ہے۔ لفظ بدقسمتی میں ان کے لیے نہیں بولتا ہے، تو بدقسمتی کی بات کہ اللہ یہ کہے کہ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ اے میرے محبوب اپنی زبان اقدس سے اپنے غلاموں کو کہہ دو کہ میں نے دنیا پہ بڑے بڑے احسانات کیے ہیں، بڑے بڑے انعامات کیے ہیں، انعام گن لو، میرے انعام اتنے ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننے بیٹھ جاؤ گن نہیں سکو گے، لیکن سب احسانوں سے بڑا احسان یہ ہے کہ میں نے تمہیں محمد مصطفیٰ عطا کیا۔ تو اتنا بڑا انعام جو ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے فَبِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ اے محبوب اپنی زبان اقدس سے اپنے غلاموں کو بتا دو کہ اللہ نے یہ جو انعام ان پہ کیا ہے، تو وہ پھر اللہ کے فضل و کرم اور اس احسان پر خوشیاں منائیں۔ فَلْيَفْرَحُوا، فارغ یفرحوا عربی میں کہتے ہیں ڈھول ڈھمکے سے خوشی منانا۔ تو یہ جو محافل ہیں
میں درمیان میں نعت خوان حضرات کے درمیان میں زیادہ حائل نہیں ہوں گا، اس لیے کہ اللہ کے حبیب کو نعت خوانی تقریروں سے زیادہ پسند ہے۔ آپ نے اپنے نعت خوانوں کو انعامات دیے اور کسی مقرر باطنی طور پر انعام آپ کا ہر غلام پاتا ہے، لیکن جن لوگوں کو انعام ظاہراً حضور نے عطا فرمائے وہ بہت بڑے خوش قسمت ہیں۔ تو ان میں یہ نعت خوان ہی ہیں، دو جنہیں چادریں آپ نے عطا کی۔ ایک عابد ابن زہیر رضی اللہ عنہ کو آپ نے اپنے کندھے سے کالی کملی اتار کے انعام میں عطا فرمائی اس شعر پہ، جس وقت انہوں نے کہا کہ وَأَنَّ الرَّسُولَ لَنُورٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ وَصَارِمٌ مِّن سُيُوفِ اللَّهِ مَسْلُولُ، کہ اے گروہ مہاجرین و انصار، تم پوچھتے ہو مجھ سے میرے اس خوبصورت محبوب کی شان پوچھتے ہو، یہ تو وہ نور ہے جس کی ضیاء پاشوں سے پورا عالم منور ہے، اور یہ وہ تلوار ہے جس کے سامنے ساری دنیا کے شہنشاہ سربگو ہے۔ جب اس شعر پہ آئے تو آپ نے وہ چادر اتار کے جناب کعب ابن زہیر کو دی، اور پھر وہ مشہور نعت خوان جس نے یہ کہا تھا کہ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من نورب ومن نجمی، تو وہ لمبا قصیدہ ہے بردہ شریف جسے آپ علامہ بصیری کو جانتے ہیں، ہماری مسجدوں میں آج بھی صبح کے وقت وہ قصیدہ گونجتا رہتا ہے۔ انہوں نے بھی جو نعت کہی تھی تو خواب میں آپ تشریف لائے اور ان کے گھر کو منور کیا، گھر میں بیٹھ کے وہ لمبا قصیدہ سنا، پورا قصیدہ، اور اس کی اصلاح بھی کی جہاں ایک دو جگہ کرنی تھی، اور پھر جاتے ہوئے چادر کافی، اور وہ فالج کے مرض میں پڑے ہوئے تھے، قریب المرگ تھے، صبح اٹھے تو تندرست بھی تھے چادر کے ساتھ۔ تو اس لیے نعت خوانوں کی قدر بھی کیا کرو، انہیں سنا بھی کرو۔ حضور نے نعت خوانوں کو بہت زیادہ انعام و اکرام سے نوازا ہے، اور نعت خوانی حضور کو بہت پسند تھی۔ اور آپ جب فرصت کے لمحات میں یعنی آپ تو ساری زندگی تبلیغ میں، جہاد میں تکلیفیں اٹھاتے گزاری، کبھی پتھر کھائے، کبھی جہاد میں جو ہے عود میں آپ کے دندان مبارک جو ہے زخمی ہوئے، اور بے شمار تکلیفیں آپ نے اٹھائیں، لیکن جب کبھی آپ فرصت کے لمحات میں ہوتے تھے تو آپ نعت سنتے تھے۔ حضرت یہ میں ایک دو چیزیں بتا کے پھر اجازت لوں گا، اس لیے کہ نعت خوان حضرات جو ہیں، میں نے جیسے نعت کی، اب بھی یہ میں بات جو کر رہا ہوں وہ نعت سے متعلق ہے۔ یہ پہلی نعت ہے جو حضور کی خدمت میں، جو حضور کی شان میں کہی گئی، اور نعت کس نے کہی تھی؟ جناب ابو طالب نے، پہلی نعت جناب ابو طالب نے، اور یہ حضور کو اتنی پسند تھی کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اس وقت بھی اس کے اشعار سن رہے تھے، اتنی آپ کو پسند تھی یہ نعت۔ تو حضور سرور کائنات، اس کا وہ بیک گراؤنڈ جیسے حضرت ابو طالب نے اس میں کئی اشعار کہے ہیں جو آپ کی پوری زندگی پہ احاطہ کرتے ہیں، اور ایک شعر ان میں آپ کو سناتا ہوں کہ حضور کے بچپن کا جو واقعہ ہے اس کو جناب ابو طالب حضور کے اعلان نبوت کے بعد یہ نعت کہی ہے، تو اس میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ آپ کا بچپن تھا، جناب آپ انگوڑے میں تھے، جناب عبد المطلب رئیس مکہ جو آپ کے دادا تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اے سردار مکہ، ہم قید کا شکار ہو گئے ہیں، ہمارے جانوروں کو گھاس نہیں مل رہا، گھاس سوکھ چکے ہیں اور پتے درختوں کے سوکھ کے جھڑ چکے ہیں، ہمارے اونٹ اور بکریاں بھوک سے مر رہی ہیں اور ہمارا ذریعہ معاش ختم ہو چکا ہے، آپ ہمارے سردار ہیں، ہمارے لیے کوئی چارہ جوئی کریں۔ تو آپ نے بلا تعامل، جناب ابو طالب پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو جناب عبد المطلب نے جناب ابو طالب سے کہا آت بالمصطفیٰ، کہ اے ابو طالب میرے مصطفیٰ کو لے آئے۔ تو جناب ابو طالب لے آئے، ایسے حضرت عبد المطلب نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھایا اور آسمان کی طرف اٹھا کے کہا کہ یا رب ذوالجلال، اس خوبصورت چہرے کا واسطہ ہمیں بارش عطا کر۔ تو پھر یہ تاریخی واقعہ ہے کہ ابھی آپ جناب اپنے دادا کے ہاتھوں پہ تھے کہ بادل آیا اور برسنے لگ گیا، اور
پھر اتنا برسا کہ اسی شخص نے پھر 2-3 روز بعد کہا کہ اے سردار مکہ اب ہم سیر ہو چکے، اب اسی اپنے خوبصورت طوطے کو لے آؤ اور اللہ کو اس کا واسطہ دے کے یہ بارش بند کرو۔ تو یہ شعر حضور کو بہت پسند تھے۔ جس وقت آپ فرصت کے لمحات میں ہوتے تھے تو حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم سے فرماتے کہ ابو طالب آؤ نا، مجھے اپنے والد کے وہ اشعار سناؤ۔ تو اللہ تعالیٰ حضور کو نعت بہت پسند تھی، اس لیے آپ نعتیں جو بعد میں آ رہی ہیں آخری لمحات تک سنیں۔ اور میں اپنے پیچھے ایک پہلے آ گیا اس وجہ سے کہ میں زیادہ بیٹھ نہیں سکتا، اس کی ایک وجہ ہے، کوئی میرا اپنی کوئی ہے ایسی علالت جس کی وجہ سے میں زیادہ دیر تک نہیں بیٹھتا، ورنہ میں ان محافل میں آپ لوگوں کو پتہ ہے ساری رات بیٹھتا تھا۔ اور یہ جب میں سٹی میجسٹریٹ تھا یہاں، یہ نعت جو ہے، یہ ساری نعت خوانی کی محفلیں جو یہاں ہو رہی اس زمانے میں نے شروع کرائی تھی، اور یہ سب سے قدیم ترین ہے۔ یہ رفیق حمزہ صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے یہ اس کو اسی آب و تاب کے ساتھ جو پہلے دن سے شروع کی تھی، سب سے پہلی ہمارے شہر میں یہی محفل نعت شروع ہوئی تھی اور اب تک یہ بدستور چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ تو آپ لوگ جو ہیں، یہ جو میں نے آپ کو ایک مختصر سا منظر پیش کیا ولادت کے وقت جو سیدہ آمنہ کے گھر کا تھا، اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ روشنی اللہ نے کی، ہمیں بھی یہ گلیاں روشن کرنی چاہیے، یہ بازار جو ہے ان میں لائٹنگ کر کے ان کو پر رونق بنانا چاہیے، اور ساتھ ساتھ نعت خوانی بھی اس دن ہوئی تھی۔ آپ وہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں یہ ہے کہ وہ فرشتے کر رہے تھے، وہ لوری دے رہے تھے یا سلامی پیش کر رہے تھے، جس کو بھی آپ سمجھیں اس کا، یعنی یہ حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اور دیگر جو وہاں خواتین آئیں، انہوں نے بھی، اور باقی کئی یہ اس میں آیا روایات میں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کی آواز آتی تھی جب یہ حضور آغوش آمنہ میں آئے، اور اسی کی منظر کشی جو ہے یہ حفیظ دہلیزری نے کی ہے کہ فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج آتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی، فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی، سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب ربانی، سلام اے نور یزدانی، سلام اے ذل سبحانی۔ تو آگے پیچھے کو لفظ ہو جائے تو یہ الگ بات ہے۔ یہ یعنی ایک منظر حفیظ دہلیزری نے پیش کیا ہے، اور اسی منظر کو میں آپ آخر میں جاتے ہوئے آپ کو اختتامی ایک منظر کو بھی اقبال کے شعروں کے ساتھ بیان کر کے چلا جاؤں گا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ولادت قریب ہوئی تو اہل مکہ جو ہیں وہ تو اس وقت بتوں کی زیادہ تر بہت کم تھے جو بتوں کی پرستش نہیں کر رہے تھے۔ آپ کا خانوادہ یعنی آپ کے دادا اور آپ کے خاندان کے ایسے لوگ تھے جو بت پرستی نہیں کر رہے تھے، باقی بہت زیادہ لوگ اس اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے، اور بھی برائیاں عام تھیں، لیکن جانوروں کو پتہ تھا کہ کائنات کا سردار آ رہا ہے، لہذا انہوں نے بہت دور سے اپنے بچوں کو جو دور کے صحرا تھے وہاں سے اٹھایا اور یہ وادی بقا میں لے آیا۔ وادی بقا کہتے ہیں مکہ پاک کی وادی کی، اور جناب ہاشم کو رئیس بقا کہتے ہیں۔ تو وہ جب قریب آئے اور ولادت کا یہ منظر دیکھا ان جانوروں نے، تو ایک بچے نے، شیرنی کے بچے نے اپنی ماں سے پوچھا کہ یہ منظر کیا ہے اور یہ آوازیں کیسی ہیں، یہ جو آ رہی ہیں اور یہ روشنی کیسی ہے، تو یہ کون ہے جس کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے، یعنی یہ اس نے پوچھا۔ آگے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شیرنی نے کیا جواب دیا، وہ جواب اس نے جو دیا عربی میں دیا، اس کا میں نہیں الفاظ دہرا رہا، البتہ اس کی ترجمانی یہ تھی کہ ہو نا یہ پھول کہ اے میرے بچے، یہ جو ہے یہی سب کچھ ہے،
اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہی وجہ کائنات ہے, یہی وجہ وجود کائنات ہے, یہی بہار ہے خدا کی, دنیا کی فضاؤں کی سب بہار یہی ہے. اور یہی ہے اس نے گویا اس انداز میں کہا کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, جمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو, تم بھی نہ ہو, بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو. یہ ایک منظر تھا اس کو جانوروں کے بچے تک پہچان رہے تھے کہ آج کوئی آیا ہے دنیا میں. تو اگر ہم نہ پہچانے تو, اور ہم اس بات کو, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بشر المومنین, کہ میری طرف سے مومنوں کو مبارکباد ہو. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے حبیب سے کہہ رہا کہ اپنے غلاموں کو میری طرف سے مبارکباد, اور ہم ایک دوسرے کو مبارکباد نہیں دیتے تو ہم اس سے بڑی کنجوسی کیا ہو سکتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محافل جو ہیں ان کو اور پر رونق بنائیں, ان میں لائٹنگ, اور خاص کر جو نعت خوانی ہے اس کو سنیں. نعت خوانی سے ایمان تازہ ہوتا ہے, حضور کی محبت دلوں میں موزن ہوتی ہے, اور پھر برکات آپ کے گھروں تک جاتی ہے. آپ حضور کے نام نامی سے میں جو برکات ملتی ہیں, حضور سے جو وابستہ ہو جاتا ہے, اس کا گھر جیسے برکتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے. صرف ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اکثر علماء یا بعض لوگ یہ غلطی کر جاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ دائیاں آئیں اور امیر گھرانوں کے بچے لے گئیں اور سیدہ آمنہ کے گھر کا بچہ چھوڑ گئیں. ایسی بات نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا. دائیاں جو آئی تھی, یعنی مکہ میں یہ تو کہنا ہی نہیں چاہیے کہ فلاں کے بچے لے گئے اور جناب آمنہ کا بچہ, جو جناب آمنہ جو ہیں ان کے تو سسر جو جناب حضور کے دادا ہیں وہ سردار مکہ ہیں. ان سے بڑا رئیس کون ہے مکہ کا, یا ان سے بڑا مکہ کا آدمی کون ہوتا ہے؟ ان کے پردادا ہاشم رئیس بطا ہے, جو اتنے خوبصورت تھے کہ بادشاہ روم نے بھی یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کرنا چاہتا تھا. وہ گھر جو ہے وہ ہر لحاظ سے اعلیٰ و عرفہ تھا. اس گھر کی جو علو شان ہے اس سے ہر آدمی واقف تھا سرزمین بطا کا. ایسی بات نہیں ہے کہ جناب آمنہ کے گھر کوئی اس لیے نہیں آیا کہ وہاں جو باقی لوگ کوئی ان سے دائیاں لے گی. اصل بات یہ ہے کہ یہاں پورا شہر ہے یہ جھنگ اور اس کے مضافات لاکھوں انسان بستے ہیں, لیکن یہاں کتنے آئے ہیں؟ یہ کیوں, یعنی باقی کیوں نہیں آئے؟ اس لیے کہ باقیوں کو لایا نہیں گیا, ان کو لایا گیا. اور یہ جو آئی تھی پہلے دائیاں, ان کو سیدہ آمنہ کے گھر کی طرف موڑا ہی نہیں گیا ہے. اللہ نے نہیں موڑا. اللہ اسی کا دودھ, اس کی چھاتیوں کا دودھ پلوانا پسند کرتا تھا جس کی چھاتیوں کے دودھ کو اللہ نے صدیوں سے دور سے معبود کیا ہوا تھا. تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, آمد مصطفیٰ. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب وہ رؤوس مکہ کے بیٹے اٹھا کے بنو سعد کی عورتیں جو دائیاں ہیں وہ اپنی اونٹنیوں پہ جب واپس جا رہی تھی تو راستے میں ملی جناب سیدہ حلیمہ سے. وہ آ رہی تھی تو انہوں نے کہا حلیمہ یہ تم اپنی کمزور اونٹنی کے اسے ایسے ہی چھڑیاں مارتی رہ جاؤ گی, بچے تو ہم لے آئے, اب مکہ میں کوئی بچہ باقی نہیں ہے. تو اس سے اندازہ لگایا آپ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے سیدہ آمنہ کے گھر کی طرف موڑا ہی نہیں تھا. تو جناب حلیمہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم کہتی ہو بچہ کوئی نہیں, لیکن میں جاؤں بھی ضرور, بس سرزمین بطا پر اپنی اونٹنی کو لے جاؤں گی, میں کعبۃ اللہ کے گرد اس کو طواف کراؤں گی, اور اگر منظور ہوا تو مجھے بچہ مل جائے گا. اور پھر جناب سیدہ حلیمہ آئیں, ابھی مکہ میں داخل ہی ہوئی ہیں, ابھی داخل ہو ہی رہی تھی تو ایک شخص نے اسے بتایا کہ سیدھی جاؤ, یہ عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے, اس جیسا نہ کوئی خوبصورت ہم نے دیکھا ہے.
تو سیدھی گئی جناب آمنہ کے گھر اور جناب آمنہ سے کہا کہ آپ مجھے یہ خوبصورت اپنا لال میرے حوالے کریں گی؟ تو آمنہ نے کہا کہ حلیمہ میں تیرے انتظار میں، اس لیے کہ میں اپنے لال کو اس کی چھاتیوں کا دودھ پلانا چاہتا ہوں جس پہ خدا راضی ہے، ماشاءاللہ۔ تو اس لیے جناب آمنہ نے وہ لال ان کے حوالے کیا اور کہا کہ یہ مجھے بہت پیارا ہے، یہ سرزمین بطحا کی آنکھ کا تارا ہے، یہ عبد المطلب کی آنکھ کا تارا ہے، یہ میرے مرحوم عبداللہ کی جو ہے یہ نشانی ہے، اور اس کی جو برکات اور ثمرات ہے میں سمجھتی ہوں کہ جب پیدا ہوا یہ جب سے میرے بطن اقدس میں آیا تھا اس کی برکات میں اس وقت سے سمیٹ رہی ہوں، تو اے حلیمہ اس کا خیال رکھنا۔ تو جناب حلیمہ نے سینے سے لگایا وہ ہم اب دیکھیں، میں نے وہ کہا نا کہ اتنے لوگوں سے آپ کو کیوں لایا گیا؟ اونٹنیاں چلی گئی، بنو سعد کی عورتیں چلی گئی، میلہ حلیمہ نو۔ اور پھر برکت دیکھیں کہ حلیمہ نے اٹھایا، پیار سے اونٹنی پہ اپنے سینے سے لگایا، اونٹنی کی نکیل جو ہے پکڑی، اونٹنی جو ہے برق رفتاری کے ساتھ چل پڑی۔ جو لاغر تھی پہلے چل نہیں سکتی تھی، بڑی مشکل سے حلیمہ اس کو لے کے مکہ تک پہنچی تھی، وہ جب اٹھا کے چلی تو پھر راستے میں وہ ابھی پہنچی نہیں تھی باقی اونٹنیاں، ان کو کراس کرتے ہوئے جب گزری انہوں نے کہا حلیمہ کیا بات ہے، اس اونٹنی کو کس کے پر لگ گئے؟ انہوں نے کہا کہ تم نے مجھے تانا دیا تھا، اللہ نے پوری کائنات کو میرے سینے سے لگا دیا، اور اب یہ اونٹنی ہی نہیں حلیمہ کا گھر بھی برکت بنتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ سے وابستہ ہو گیا طاقت اسی میں آ گئی، طاقت روٹی میں نہیں ہے، طاقت گوشت میں نہیں ہے، طاقت فروٹس میں نہیں ہے، طاقت غذا میں نہیں ہے، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نان شہید پر ہے مدار قوت ہے تیری۔ طاقت جو ہے وہ عشق مصطفیٰ میں ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اور پھر وہ جب پہنچے تو دوسرے روز ایک رات پہلی گزری تھی، بنو سعد دھاریوں میں رہتے تھے وہ قبیلہ، یہ تھوڑی تھوڑی جیسے یہ ہمارے ہاں کچے میں ڈالیاں ہیں، کوئی فاصلے پہ لوگ تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ رہائش پذیر ہوتے ہیں۔ تو دوسرے دن ساری عورتیں اکٹھی ہو گئی، انہوں نے کہا آمنہ یہ تیرے گھر میں چراغ کیسا جلتا تھا جس کی روشنی ہماری ڈالیوں تک پہنچ گئی؟ تو اس نے کہا کہ بس وہ جو تم کہتی تھی کہ وہاں تو کوئی بچہ باقی بچا ہی نہیں ہے، یہ اس کے ماتھے کا نور ہے جو تمہاری ڈھالیوں تک پہنچ رہا ہے۔ اور پھر ان کی بکریاں جو سوکھی تھی وہ بھی ہری ہو گئی۔ اب برکات ساری وابستہ ہے ذات اقدس کے ساتھ، جو ان کا ہو گیا وہی کامیاب ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کان فضل اللہ علیہ وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، کہ مومنوں کو خوشخبری دے دے کہ ان پہ میں نے یہ بہت بڑا فضل کیا۔ لیکن یہ مومن کون ہیں؟ جو آپ ہیں، جو سلیکٹڈ ہیں، جو آپ کی محبت میں آزمائش پہ پورے اترنے والے ہیں، جو صبر حسین کے حامل ہیں، جو تقویٰ ولایت علی کے حامل ہیں، جو صحابہ کرام کے غلام ہیں، جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں، یہ وہ ہیں۔ اور ان کو اللہ نے یہ خوشخبری دی، اللہ نے حضور سے فرمایا کہ اے میرے نبی میں نے تیری آدھی امت کو بخش دیا۔ حضور نے دعا کی نا امت کو بخشے گی، تو حضور نے فرمایا یا اللہ میں تو ساری امت کو بخشوانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں نے تجھ سے وعدہ کیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ میں تجھے راضی ضرور کروں گا۔ ٹھیک ہے تو راضی ہے ساری امت پہ، تو میں تیری امت کو بخش دوں گا۔ لیکن امت وہ ہو جیسے رات گزر جائے، دن گزر جائے، زمانہ گزر جائے، لیکن عشق مصطفیٰ ایسا موجزن ہو کہ آپ کا نام نامی سنتے ہی دل میں ایک پیار محبت
اور ایک الفت اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ذات اقدس سے عشق کا ایک جو ہے موج ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر موجزان ہو تو یہ ہیں مومن. اور ان کے لیے بہت چھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضور نے ایک دفعہ صحابہ سے کہا کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا. جو پہلا دن ہے جس میں حساب و کتاب ہوگا حضور نے فرمایا 50,000 سال کا ہوگا. صحابہ تشویش میں مبتلا ہو گئے. انہوں نے کہا یا حضور وہ تو سورج بھی قریب ہوگا, آسمان تو ہوگا ہی نہیں, تو سورج ہی ہوگا اور سر پہ ہوگا, اور 50,000 سال ہمارا کیا بنے گا. حضور نے فرمایا جو میرے غلام ہیں ان کو 50,000 سال ایسے لگے گا جیسے 2 نفل نماز پڑھنے میں. اس کے بعد حضور نے فرمایا پل صراط سے جو گزرا ہے, پل صراط سے گزرنے کا وقت 15,000 سال ہوگا. اس وقت پھر صحابہ کو بڑی تشویش ہوئی کہ وہ بال سے باریک ہے, تلوار سے تیز ہے, اس میں سے 15,000 سال لگ جائیں گے گزرنے کے لیے. تو حضور نے فرمایا غم نہ کرو, وہاں سے میرا جو غلام ہے وہ آنکھ پلٹنے کی جتنی دیر لگتی ہے اتنا گزر جائے گا. تو پھر صحابہ کو یہ ہوئی کہ اس دن تو کوئی سایہ نہیں ہوگا, تو پھر یہ پیاس بڑی لگے گی. تو حضور نے فرمایا اس دن صرف میں ہوں گا جس کے لیے کوثر اور سلسبیل کی نہریں میرے حوالے کر دی جائیں گی. میں پیالہ میں اپنے ہم ذات علی المجتبی علیہ السلام کے ہاتھ میں دوں گا, وہ بھر بھر کے مجھے دیں گے اور میں امتیوں کو پھیلاؤں گا. میری امت اس حوض کوثر سے میں ایسا سیراب کروں گا کہ ہمیشہ کے لیے ان کی پیاس ختم ہو جائے گی. سرکار کی آمد, حضور کی آمد, جشن عید میلاد النبی. یہ سارے انعامات سچے جو غلامان مصطفیٰ ہیں ان کے لیے, اور پھر سارا کچھ ان کے لیے اگر غلامی مصطفیٰ مستحکم ہو جائے. اس لیے ان ساری باتوں کا غلامی کا جو اجر ہے, اگر سچا غلام ہے تو ہے تیرے تصرف میں یہ بادل, یہ گھٹائیں, یہ گنبد افلاک, یہ خاموش فضائیں, سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. جو اللہ کے مصطفیٰ کے غلام ہو جاتے ہیں سارا کچھ انہی کا ہو جاتا ہے. اور اس لیے اس کا لب لباب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ 2 شعر اقبال نے یہ کہے جو ہماری زندگیوں کا ماحصل ہیں, اور جس سے یہ فلسفہ جو ہے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اجاگر ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ بمصطفیٰ برساں خیش راکدی ہماؤس گربعون رسیدی تمام بول حبیث. مصطفیٰ در مصطفیٰ پہ جس کو رسائی ہے تو وہ پکا غلام ہے, اگر وہاں تک رسائی نہیں تو یہ بول حبی ہے, وہاں پکا ایمان نہیں ہو سکتا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر در مصطفیٰ تک رسائی ہے تو پھر سب کچھ اپنا ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو اس انداز میں اپنے اس محبوب کردگار کو, اپنے اس عظیم المرتبہ سردار کو, اس کی سرداری کے گن گایا کرو, اس کی آمد پہ جشن منایا کرو, نعت خانوں کی نعتیں غور سے سنا کرو, اور اپنے دلوں کو آمنہ کے لال کی محبت سے ہر وقت سرشار رکھو. جس آنکھ نے ایک دفعہ بھی آنسو عقیدت کے ساتھ آمنہ کے لال کے لیے بہایا, سید عالم فرماتے ہیں اس پر میری شفاعت لازم ہوگی. اللہ تعالی ہمیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور آپ کی پکی غلامی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. یہ تیرنا کو بیٹھا گیا تو گھوڑا کو حضرات گرامی, زید ہے نا مو زید مو آج کی یہ تیرنا کو